الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام تعریفیں صلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دین اسلام جیسے بہترین مذہب عنایت فرمایا، جو بہترین خوبیوں والا، دین اور دنیا کی سعادتوں، خیر اور خوبیوں پر مشتمل، دنیا اور آخرت کی کامیابی پر مشتمل ایک بہترین مذہب اسلام، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر فرمایا، جس کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات قبول فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی 2 آیتیں اور مسلم شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھی گئی۔ سورہ احزاب کی یہ دونوں آیتیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، خصوصاً اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سادھی سچی باتیں کہتے رہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جو آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، تو یقیناً وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ایک انسان نیکی کی طرف چلتے چلتے جنت کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سے اور احادیث شریفہ کی روشنی میں خاص طور پر سچائی کی بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ سچائی خصوصاً دیگر حدیثوں کی روشنی میں معلوم ہے کہ اہل ایمان کی خصوصی صفت ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اندر بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں، کمی بیشیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مومن کے اندر چھوٹی بڑی خامیاں ضرور ہوں گی، چھوٹے موٹے گناہوں کا ارتکاب ضرور کرتا ہوگا، لیکن ایک مومن جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ سچائی جو ہے خاص طور پر اہل ایمان کی صفت ہے، اور اہل ایمان اسی صفت سے معروف ہیں۔ سورہ توبہ کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم وہاں بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو
اللہ سے ڈرتے رہو اور تم سچے لوگوں کے ساتھ رہو. فرمایا کہ سچائی کو اپنانا ہے تو سچوں کے ساتھ رہو. اچھی عادتیں جو آتی ہیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کی صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ تمہارے اندر سچائی ضرور ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا معاشرہ سچا ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے دوست و احباب سچے لوگ ہوں. ایسے لوگوں کے ساتھ رہو تو نتیجے میں آپ کے اندر بھی یہ چیز آ جائے گی. تو تمہاری زندگی جو ہے حقیقت میں سچے لوگوں کے ساتھ گزرے گی، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا اور تمہاری زندگی میں اللہ سکون نصیب فرمائے گا. اس لیے کہ سچائی کے پیچھے کبھی انسان جو ہے سچ بول کر کے کبھی پچھتاتا نہیں ہے. جھوٹ بول کر آدمی گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اور یہ ایک سچ کو جو ہے جھوٹ سے بدل کر، اس جھوٹ کو سچ سے بدل کر آدمی اگر سچائی کو جو ہے ختم کرنا بھی چاہے تو بڑی مشکلوں سے آدمی گزرتا ہے. لیکن سچائی سیدھی سادی بات ہوتی ہے، چاہے اپنے ذات کا نقصان بھی ہو جائے. جب آدمی سچ کہتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے سچائی کا بدلہ ضرور دے دیتا ہے. سچائی کا بدلہ انسان کو آخرت میں تو ہے ہی جنت کی شکل میں، لیکن دنیا میں بھی سچے لوگ ہمیشہ سچوں کے فہرست میں ہی یاد کیے جاتے ہیں. اسی لیے خاص طور پر معاشرے میں یہ بات بھی ہونا چاہیے کہ سچی گواہی بھی پیش کریں لوگ. اس لیے کہ جھوٹی گواہی پیش کرنا بھی کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا. آپ نے فرمایا ایک موقع پر الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے اونچا سب سے بڑا گناہ کیوں نہ میں بتاؤں آپ کو؟ صحابہ نے فرمایا بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ الا شہادت الزور، الا و شہادت الزور، یاد رکھو جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی دینا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. اس لیے کہ ایک معاشرہ جو قائم ہوتا ہے سچوں کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے. گھر میں جو سکون ہوتا ہے سچائی کے ذریعے سے. اعلیٰ اولاد کے اندر جو اچھی عادتیں آتی ہیں ماں باپ کے اندر سچائی کی وجہ سے. اگر ماں باپ اگر جھوٹ بولنا شروع کر دیں، بڑوں کا حال دیکھ کر بچوں کے اندر بھی وہی چیز آئے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ لوگ ہمیشہ سچ بولیے، سچوں کے ساتھ رہیے. اب اس آیت کے پس منظر میں سورہ توبہ کی آیت خصوصاً یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین میں اور واقعہ صحیح طور پر سبب نزول کے تحت غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 9 ہجری میں آپ کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ ہرقل مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جنگ کی تیاری کرنا شروع فرما دی. اس لیے کہ اسلامی جنگوں کی پوری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اسلامی جہاد، اسلامی جنگ جو بھی لڑی گئی سب ڈیفنس کے طور پر، دفاع کے طور پر. اطلاع ملی کہ دشمن جو جمع ہو رہے ہیں اور روم کا علاقہ قرب و جوار کے سارے علاقوں کے مشرکین اسلام کو ختم کرنے کے چکر میں ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاص طور پر جہاد کے لیے اعلان فرما کر جنگ کی تیاری کا حکم دیا. اس موقع پر بہت سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے، ایک بڑی تعداد فوج کشی کے لیے تیار ہو گئی. اتنے میں جنگ کی جب تیاری ہو رہی تھی تو منافقوں کی ایک بڑی تعداد اور کچھ کمزور مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جنگ میں شریک ہونے سے معذرت پیش کر دی. تفسیر میں لکھا ہے مفسرین نے 80 سے زائد لوگوں نے معذرت پیش کر دی. خصوصاً منافقوں کی ایک بڑی تعداد الٹے سیدھے جو ہے عذر پیش کرنے لگے. اس میں کچھ مسلمان جو کمزور مسلمان تھے سستی کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، ان لوگوں نے بھی تقریباً جو ہے عذر پیش کر دی. تو بہرحال قافلہ چلا، روم کے علاقے تک پہنچے. جب اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ فوج کے ساتھ آ رہے ہیں تو روم کا بادشاہ تبوک کے علاقے سے بھاگ جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک قیام فرماتے ہیں. 20 دن کا قیام ہوتا ہے. اس دوران قرب و جوار کے سارے علاقے، روم کے علاقے، تبوک کے آس پاس کے علاقے جو ہیں مسلمانوں کے پاس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانے کا وعدہ کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام کے تابع ہو جاتے ہیں. تو اس کا بڑا فائدہ یہی ہوا کہ اس علاقے کے اندر اسلام پھیل گیا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹ گئے۔ مدینہ واپس لوٹنے کے بعد جن حضرات نے عذر پیش کی اس میں منافقوں کی ایک بڑی تعداد تھی کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، ہمارے پاس فلاں فلاں عذر تھا۔ تو اس میں 3 مسلمانوں نے بھی آ کر کے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس اگر ہم چاہیں تو جھوٹا عذر پیش کر سکتے، ہم لوگ عذر پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس عذر نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ تساہل کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہم لوگ نہیں آ سکے۔ ہم لوگوں کے پاس اسباب میسر تھے، تیاری بالکل، سواریاں میسر تھی، سب کچھ تھا، لیکن گرمی کا زمانہ تھا۔ ہم سوچتے رہے کہ کل نکلیں گے، یہاں تک کہ قافلہ نکل بھی گیا، واپس بھی آ گیا۔ جب 3 صحابہ کرام حضرت مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابی جو ہیں سچائی کے ساتھ کہنے لگے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے حوالے۔ پھر اس کے بعد آیتیں نازل ہو گئی ان کے بارے میں، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ جب تک اللہ تعالیٰ ان کا توبہ قبول نہیں کرتا اس وقت تک جو ہے ان کو الگ تھلگ کر دیا جائے۔ معاشرے میں بائیکاٹ کیا گیا۔ تینوں صحابی جو ہیں مدینے میں رہتے تھے، لیکن حکم یہ ہوگا تمام مسلمانوں کو ان سے بات چیت نہیں کرنا، ان سے تعلقات ختم ہو گئے۔ تقریباً یہ تینوں صحابی بائیکاٹ کے زندگی گزارتے رہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرا نوجوان آدمی تھا، رہے حضرت بھی ہلال بن امیہ اور حضرت ربیع، یہ دونوں ذرا عمر رسیدہ تھے، گھروں میں بیٹھ کر توبہ کرتے رہے، روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ میں چونکہ نوجوان تھا، معاشرے میں گھومتا تھا، دیکھتا تھا، ہر آدمی مجھے دیکھ کر اجنبی بن جاتا تھا، کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ نماز میں شریک ہوتا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں نماز پڑھتا، تو میں جب آپ کی طرف نظر اٹھاتا تو آپ جو ہے بالکل اجنبی بن جاتے، جب میں اپنی نظر پھیر لیتا تو آپ میری طرف دیکھتے تھے۔ یہی کیفیت چلتی رہی، 40 دن ہو گئے۔ 40 دن کے بعد جب 41واں دن آیا تو پھر ایک نیا حکم نازل ہوا کہ یہ لوگ جو ہے اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ تو حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضوان اللہ علیہم نے اپنی اپنی بیویوں کو الگ کر دیا، ان کے اپنے ماں کے گھر بھیج دیا۔ اس طریقے سے 40 دن کے بعد اور 10 دن گزر گئے تو 50 دن ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی کہ ان کا توبہ قابل قبول ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ جب آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس خوشخبری کو سنانے کے لیے مدینے کا پورا قافلہ نکل گیا، حضرت کعب بن مالک کی تلاش میں، ہلال بن امیہ کی تلاش میں، مرارہ بن ربیع کی تلاش میں۔ کسی نے اگر کہا ابشر یا کعب بن مالک بخیر، کعب بن مالک خوش ہو جاؤ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ کسی نے حضرت ہلال بن امیہ سے کہا، کسی نے مرارہ بن ربیع سے کہا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میری طرف ایک گھوڑ سوار تیزی کے ساتھ آیا، وہ گھوڑے کی رفتار سے بڑھ کر اس کی آواز بڑی تیز تھی۔ اس نے کہا خوش ہو جاؤ کعب بن مالک تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ میں جو ہی اطلاع ملی میں سجدے میں گر گیا، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی۔ پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں میں جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے بھی مجھے مبارکباد دی۔ مدینے کا ہر آدمی مل کر کے مبارکبادی پیش کر رہے تھے، ہر ایک نے مبارکبادی پیش کی۔ اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی، خوش ہو جاؤ، مبارک ہو تمہارے واسطے۔ تینوں کے لیے کلمات تبریک جو ہے سب کی طرف سے آتے رہے۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول، میرے اس توبہ قبول ہونے کی وجہ سے میری خواہش ہے میں اپنا پورا مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، صدقہ کر دوں۔ اس مبارک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کنٹرول کیا، فرمایا کعب بن مالک سے امسک بعض مالک، اپنا کچھ مال اپنے پاس روک کے رکھو، تمہارے حق میں کچھ کام آئے گا۔ تو حضرت کعب بن مالک نے کیا کیا، خیبر سے جو کچھ ملا تھا ان کو وہ کچھ روک لیا اپنے پاس، باقی مال اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیے۔ پھر اس کے بعد حضرت کعب نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری سچائی کا جو نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول فرما کر آیت نازل فرما دی، اب میرا حق یہ ہے کہ میں زندگی میں ہمیشہ سچ ہی کہوں۔ پکا وعدہ کر لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس طریقے سے
پورے واقعہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ سچائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے سچائی کے بدلے میں نجات دلایا، بلکہ رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر فرما دیا، ان لوگوں کے تعلق سے ان کے توبے کی قبولیت کا اعلان فرما دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے، صحابہ کرام کی زندگی میں، کہ بعض مرتبہ جو ہے منافقوں نے جھوٹ بول کر کے اپنا عزت بچانے کی کوشش کی، حالانکہ ذلت تھی وہ۔ بعض مسلمانوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو سچ بولنے کی ضرورت کیا تھی، جب دوسرے لوگوں نے غلط قسم کے عذر پیش کیے تو آپ بھی عذر پیش کر دیتے۔ لیکن حضرت کعب نے فرمایا کہ نہیں، ایسے موقع پر میں جو ہے سچائی پر قائم رہا، غلطی ہم سے ہوئی، اس کا اعتراف میں نے کیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ان 50 دنوں کے بیچ میں آزمائش پر اور ایک آزمائش آئی ہمارے اوپر، حضرت کعب بن مالک پر۔ غسان کا بادشاہ ایک خط لکھتا ہے، خط بھیجتا ہے ایک خاصیت کے ذریعے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قدر نہیں کی ہے، آپ کے پاس ہماری بڑی قدر ہے، آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو بڑی سے بڑی عہدہ دیں گے، آپ کو حکومت میں آپ کی عزت سے نوازیں گے ہم۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں پہلے ہی میں آزمائش میں گرا ہوا ہوں، آزمائش پر اور آزمائش، غسان کا بادشاہ مجھے خط لکھ کر بھیج رہا ہے، بلا رہا ہے مجھے، میرے اسلام کو آزما رہا ہے۔ تو حضرت کعب نے کیا کیا، فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں نے اس خط کو جلا کر کے پھاڑ کر کے چولہے میں پھینک دیا، کہا کہ آزمائش پر اور ایک آزمائش۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام جو ہیں آزمائشوں میں بھی بڑے ثابت قدم رہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا، قرآن کی آیتیں شاہد ہیں قیامت تک کے لیے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضوان اللہ علیہم، جن کے توبے کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت کے طور پر نازل فرما دیا، اور رہتی دنیا تک دنیا پڑھتے رہے گی، ذکر خیر کرتے رہے گی۔ اس طریقے سے خاص طور پر سچائی کا جو فائدہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی انسان باعزت رہتا ہے۔ بظاہر جو سچائی کی وجہ سے آدمی کو نقصان معلوم ہوتا ہے، لیکن کوئی نقصان نہیں ہوتا، حقیقت میں وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں سچائی کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ عام طور پر جو آیت میں آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا ہوں، نکاح کے بعد عام طور پر یہی آیت پڑھی جاتی ہے، نکاح میں تیسری آیت یہی پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے، عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں اہم موقعوں پر پڑھتے تھے، تو خاص طور پر نکاح کے موقع پر خطبہ حاجہ کو جو پڑھا جاتا ہے تو اس کا پیغام یہی ہے کہ اس ازدواجی زندگی کے اندر بھی ہمیشہ انسان کو سچائی پر قائم رہنا ہے۔ نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے، تو نئی زندگی شروع ہونے کے ساتھ قرآن کا یہ پیغام آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے سچائی پر قائم رہیں گے، اپنی بیوی کے ساتھ سچے شوہر بن کر رہیں گے، اپنے بچوں کے لیے سچے اور نیک باپ بن کر رہیں گے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ایک سچا مسلمان بن کر رہیں گے، اس لیے کہ قدم قدم پر آزمائش انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، لوگوں سچائی پر قائم رہنا اور سچی باتیں بولنا۔ نتیجے میں اللہ نے اس کا فائدہ بھی بیان فرمایا، یصلح لکم اعمالکم، پہلا فائدہ تمہارے اعمال کی درستگی ہوگی، آپ کے سچ بولنے کی وجہ سے تو اپنے اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ انسان جب سچائی پر قائم رہتا ہے تو نتیجے میں اس کے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں، اعمال کے اندر شرک نہیں آتا، سب سے بڑا فائدہ، اعمال کے اندر نفاق نہیں آتا، اعمال کے اندر ریاکاری نہیں آتی، اس لیے کہ آپ سچے ہیں، سچوں کے ساتھ رہتے ہیں، سچائی پر قائم ہیں اور ہمیشہ سچ بول کر جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا فرمایا تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے، اس لیے کہ عمل کرنا بڑی بات نہیں ہے، عمل کو باقی رکھنا سب سے بڑی بات ہے، اور عمل کو ہمیشہ کرنا بڑی بات ہے، عمل پر مداومت سب سے بڑی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سچائی کا فائدہ یہ ہوگا تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے، تمہارا عمل کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، تمہارا عمل سنت کے مطابق ہو جائے گا، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ فرمایا
یصلح لکم اعمالکم. تو آدمی کو خصوصاً نکاح کے موقع پر جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہماری پوری زندگی خصوصاً اس لیے کہ نکاح کے بعد ایمان پورا ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان پورا ہو جاتا ہے. گویا کہ ایمان شادی سے پہلے نصف رہتا ہے، آدھا رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فلیتق اللہ فی النصف الباقی. نکاح کے ذریعے سے آدھا ایمان پورا ہوا تو آدھے ایمان کے بارے میں اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ سے ڈرنے کے لیے خصوصاً سچائی چاہیے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی کی زندگی اپناؤ اور تقوی کے اندر سچائی شامل ہے. اس لیے کہ جو آدمی متقی ہوتا ہے وہ سچا بھی ہوتا ہے، پرہیزگار جو ہوتا ہے سچا ہوتا ہے. تو اس سچائی کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ہمارے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں. عام طور پر آج سب سے بڑا جو نقصان جو ہو رہا ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاملات کے اندر کہیں بھی سچائی نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ. تو سچائی کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو سکون چاہیے وہ سچائی کے ذریعے سے حاصل ہوگی، اور جنت کا راستہ جو آدمی تلاش کرتا ہے اسی سچائی کے پیچھے ہے. اور یہ نبیوں کی صفت فرمایا اللہ تعالیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو خوبیاں تھیں ان میں سے خصوصی خوبی یہی سچائی تھی. خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آیا سورہ مریم میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، وہ تو بڑے اللہ والے انسان تھے، صدیق تھے، بڑے سچے انسان تھے، سچ بولنے والے تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے. ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر آیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، وہ بھی تو بڑے اللہ کے سچے نبی تھے. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر آیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. وہ وعدوں کے بڑے سچے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت نے جو لقب دیا نبوت سے پہلے بھی ایک سچے انسان، امانت دار انسان. تو یہ انبیاء کی صفت ہے. خصوصاً یہ سچائی جو ہے نبیوں کو جو دنیا کے اندر جو کامیابی حاصل ہوئی، آخرت میں اعلیٰ مقام جو حاصل ہونے والا ہے اسی سچائی کی وجہ سے ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو خصوصاً عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے ورغلانا چاہا، غلط راستے پر اکسانا چاہا. اللہ نے آپ کو بچا لیا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. برائی کا اس نے ارادہ کر لیا، برائی کا باقاعدہ اس نے جو ہے پلاننگ کیا اس عورت نے، لیکن اللہ نے بچایا. آخر میں اسی عورت کے زبان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت کا اعلان فرمایا. انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. جب آخر کار جب ججمنٹ ہوتا ہے اس وقت عزیز مصر کہتی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں انا راودته عن نفسی. میں نے یوسف کو بہلانے کی، پھسلانے کی پوری کوشش میں نے کی، لیکن وہ وانه لمن الصادقین، وہ سچے تھے. اپنی جگہ میں انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، بری نگاہ اس پر نہیں ڈالے. تو ان تمام آیتوں کے پیچھے مقصود یہ ہے کہ ہماری فیملی لائف کے اندر بھی یہ چیز مطلوب ہے. آدمی اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ بھی سچائی کا معاملہ کرے. اس لیے کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے، اقرار جو کیا ہے سچائی پر قائم رہنے کا. کتنی خاص طور پر معاشرے کے اندر ہماری خرابیاں ہیں، کتنی عورتیں بیچاریاں پریشان ہیں. وجہ یہ کہ ان کا شوہر ان کے ساتھ سچا نہیں ہے، برائی کے راستے پر چل رہا ہے، غلط قسم کی تعلقات قائم رکھا ہے اور بظاہر ایکٹنگ کر رہا ہے کہ وہ سچا ہے، اپنے وفادار ہے اپنے بیوی کے ساتھ. اسی طریقے سے کتنی عورتیں بھی ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کو دھوکہ دے رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. خیانت کا ارتکاب ہو رہا ہے، پاک دامنی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. حالانکہ ایک مسلم عورت کا نام آپ قریب میں سنے ہوں گے، پیپروں میں دیکھے بھی ہوں گے، اس نے غیر مسلموں کے ساتھ شادی کی، کئی لوگوں کو بیوقوف بنایا، حالانکہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ پاک دامنی ہر آدمی کے ساتھ مطلوب ہے، مرد کے ساتھ بھی مطلوب ہے، عورت کے ساتھ بھی مطلوب ہے. جہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفت بیان فرماتا ہے وہاں خصوصی صفت یہ آئی، یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے شرمگاہ کے ساتھ حفاظت کرتے ہیں.
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون کے ساتھ والذين هم لفروجهم حافظون فرمایا یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بے راہ روی کی زندگی نہیں گزارتے، حرام کی طرف نہیں جاتے یہ لوگ، بلکہ حرام کو جو ہے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کر دیا ہے، اپنے بیویوں کے علاوہ کسی اور کی طرف ان کی نگاہ نہیں اٹھتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں خصوصاً فرمایا زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا تو بہت دور کی بات ہے، شرم کی طور پر فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ ایمان والوں سے کہیے یہ لوگ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، مردوں سے فرمایا کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے خصوصاً، پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے خصوصاً، پردے کا لحاظ رکھنے کے لیے ایمان والوں سے کہیے کہ نگاہوں کو پست رکھیں، نیچے رکھیں۔ پھر یہی حکم ایمان والی عورتوں کے ساتھ آیا، پردے کا حکم ہوا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے کہیے یہ بھی اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں، جس طرح مرد حضرات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، نگاہوں کی حفاظت کریں گے، ایمان والی عورتیں بھی پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے، اس لیے کہ اسلام ان کو یہی تعلیم دیتا ہے، آپ کا گھر اچھا ہو، ماحول اچھا ہو، معاشرہ پاک صاف ہو، زنا کے قریب نہیں جانا۔ زنا کے لیے سب سے اہم دروازہ جو کھلتا ہے نگاہوں کے ذریعے سے کھلتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا نہیں کرنا بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ۔ پھر آپ نے فرمایا کبھی نگاہ اچانک کسی پر پڑ بھی جائے تو فرمایا کہ پہلے جو ہے نگاہوں کو پست کر لو، پہلی نگاہ آپ کے لیے معاف ہے، دوسری بار بھی اگر آپ نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کسی اجنبی عورت کی طرف، یا اجنبی عورت اجنبی مرد کو دیکھ رہی ہے، فرمایا کہ وہاں سے گناہ کا اکاؤنٹ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سچائی پر قائم رہنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے خصوصاً کہ آدمی اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت کرے۔ فرمایا زنا العین النظر، آدم کی اولاد ہر حال میں زنا کا ارتکاب کرتی ہے۔ فرمایا صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا کہ آدم کی اولاد زنا کا ارتکاب کیسے کرتی ہے، وہ بھی فرمایا کہ نگاہوں کی زنا ہوتی ہے، کہ نظر حرام، آنکھوں سے آدمی زنا کرتا ہے، غلط چیز کی طرف دیکھتا ہے، ہاتھوں سے زنا کرتا ہے، غلط چیز پکڑتا ہے، پیروں سے زنا کرتا ہے، غلط راستے پر چلتا ہے، شرمگاہ تصدیق کرتی ہے یا جو ہے تکذیب کرتی ہے۔ شرمگاہ سے آدمی یا تو جو ہے غلطی کے راستے پہ چلتا ہے یا تو اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ تو خصوصاً یہ چیز بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی اس دور میں سچائی پر قائم رہے، اسی لیے آپ آیت نکاح کے اندر اسے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں کہ آدمی کی زندگی سچائی پر قائم رہے، باپ صحیح معنی میں ایک خوددار باپ رہے، شرم والا رہے، عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والا رہے۔ اسی طرح عورت سے کہا جا رہا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بڑی زینت یہ ہے کہ اس کی نگاہ پست ہو، شرم و حیا والی ہو، اپنے علاوہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو اپنے بستر میں بیٹھنے کی تک اجازت نہ دے، اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو بھی جو ہے کسی اجنبی کو بیٹھنے کی تک اجازت نہ دے۔ اتنی تاکید آئی ہے اسلام میں تاکہ زنا کا پورا راستہ ہی بند ہو جائے، عریانت ختم ہو جائے، بے حیائی ختم ہو جائے، تاکہ آدمی کا ماحول، آدمی کا گھر صحیح معنی میں سچی زندگی، سچائی پر آدمی قائم رہے۔ سچ بولنا ہی مطلوب نہیں ہے، سچی زندگی گزارنا مطلوب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرمایا والذی جاء بہ وصدق بہ اولئک ھم المتقون، والذی جاء بالصدق، نبی کے بارے میں فرمایا نبی تو سچائی کو لے کر آئے ہیں، سچائی کی تعلیم لے کر آئے ہیں، قرآن تو سراسر سچائی پر مشتمل ایک تحفہ ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ یہ تقویٰ والے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں سچائی قائم ہو، ہر لحاظ سے، زبان ہماری سچی ہو، ہماری زندگی سچی ہو، معاملہ ہمارا سچائی پر قائم ہو۔ کتنے تاجروں کو جو نقصان ہوا ہمارے غلط بیانی کی وجہ سے، کتنے تاجر برباد ہوئے غلط قسم کے وعدوں کی وجہ سے، کتنے اچھے لوگ جو پلیٹ فارم پر آ گئے، وجہ ہے کہ تاجروں نے ان کے ساتھ دھوکہ دے دیا۔ ایک پارٹنر اور ایک پارٹنر کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، سچائی پر قائم نہیں رہتا۔
حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ دو پارٹنر جب تک ایمانداری کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا تیسرا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دو پارٹنروں میں تیسرا پارٹنر رہتا ہے. ما لم یخن احدہما صاحبہ، جب تک کہ دوسرا آدمی اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرے. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، پارٹنروں کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں. جہاں نیتوں میں فرق آیا، جہاں جھوٹ شامل ہوا، جہاں دھوکہ دہی شامل ہو گئی، تو نتیجے میں بظاہر جو ہے ایک پارٹنر برباد ہوا، دوسرا جو اچھے حالت میں ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون ختم کر دیتا ہے، وہ بھی جو برباد ہی ہو جاتا ہے. تو ہر جگہ میں خاص طور پر سچائی مطلوب ہے، تاجروں کے ساتھ بھی، مزدوروں کے ساتھ بھی، آقاؤں کے ساتھ بھی، بیوی بچوں کے ساتھ بھی، ہر زندگی میں، خود آدمی اپنے ذات کے ساتھ بھی یہ سچائی مطلوب ہے. خاص کر معاشرے کے اندر جو سچائی مطلوب ہے، خاص طور پر آپ دیکھیے معاملات کے اندر ہم لوگ صحیح نہیں ہوتے، معاملہ صحیح نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کے اندر نقصان اٹھاتا ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا میں برتنے کے سامان تو بہت کچھ ہیں، لیکن دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز اگر ہے تو نیک اور صالح عورت ہے. دنیا برتنے کا سامان ہے، دنیا کلھا متاع، دنیا برتنے کا سامان ہے. خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کے اندر بہترین چیز کے اندر نیک عورت کا مل جانا، صالح عورت کا مل جانا، سچی عورت کا مل جانا جو ہے دنیا میں سب سے بہترین چیز ہے. لیکن ہمارا معیار الٹ گیا، ہم نے یہاں بھی جو سچائی کے بجائے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. بظاہر ہم کہتے ہیں ہمارے لیے اچھا رشتہ مطلوب ہے. دیکھیے ہم لوگ اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں. آپ ہر آدمی سے سنیں گے، لڑکا کہے گا شریف خاندان عورت کی لڑکی چاہیے، لڑکے والے کہیں گے اچھا لڑکا مل گیا ٹھیک ہے. لیکن معاملہ جو الٹا ہوتا ہے، اچھے کے ساتھ جو ہے کئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. لڑکی کا مطالبہ یا لڑکوں کی طرف سے مطالبے، جہیز کا مطالبہ، ادھر جو ہے ادھر سے کھانے کا چکر. یہاں مہر کے لیے آدمی اقرار کرتا ہے تو ساتھ میں اور کیا ڈالیں گے، ادھر سے مطالبہ ہوتا ہے کتنا پاؤنڈ ڈالیں گے. یہ سب کیا ہے؟ سچائی کا معاملہ نہیں ہے یہ ہم لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ نیک عورت مل جائے. اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی آیا جب تمہارے پاس ایسا آدمی نکاح کا پیغام لے کر آئے جس کے تم دین سے، اس کے اخلاق سے راضی ہو جاتے ہو، شادی کر دو اس کے ساتھ. معیار یہ ہے، دینداری ہے، حسن اخلاق ہے، اس کا معاملے کا اچھا ہونا، اس کا پاک دامن ہونا، یہی سب سے بڑی دولت ہے. لیکن ہمارے پاس معاملے کے اندر ہر چیز میں مادیت دیکھتے ہیں. اس کی کیا نوکری ہے، اس کا کیا کتنی آمدنی ہے، پراپرٹی کیا ہے، ادھر سے ادھر دیکھتا ہے کہ لڑکی کے پاس کیا کیا زیورات ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. کوئی بندہ اللہ کا جو ہے یہ نہیں پوچھتا دیندار ہے کیا، قرآن کی تعلیم سے واقف ہے یا نہیں ہیں، نماز کے مسائل سے واقف ہیں کیا، قرآن پڑھے ہیں کیا، یا جو ہے نمازی ہیں کیا. یہ سوالات پیدا نہیں ہوتے. سب سے اہم چیز جو پیدا ہوتی ہے مادیت، بینک بیلنس، پیچھے کیا ہے، آمدنی کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں. ایک لڑکی سے شادی کرنے کے بعد بیٹھ کر کھانے کے لیے کیا مل سکتا ہے، یا جو ادھر سے ادھر دیکھنے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کون کون ہیں کھانے والے، کتنی آمدنی ہے، کیا ہے. دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. قرآن کی آیتوں میں دیکھیے اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فرمایا کہ تمہارے پاس معاشرے میں کچھ غریب لوگ بھی ہیں تو ان کی شادی کر دو. اگر یہ محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے سے ان کو بے نیاز کرے گا. یکونوا فقراء، اگر یہ محتاج ہیں، غریب لوگ بھی ہیں، شریف لوگ ہیں، امانت دار لوگ ہیں، نتیجے میں کیا ہوگا اس نکاح کے؟ یغنیہم اللہ من فضلہ، سچائی پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا. یہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں. تو سچائی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آدمی وعدے کا سچا رہا، سچ بولا، نہیں. زندگی کے ہر مرحلے میں، خصوصاً نکاح کے معاملے میں، معاشرے کے اندر سب چیزیں مطلوب ہیں. کہ آج کا جو ماحول ہمارا جو بن گیا ہے، ہر چیز میں فری میں آنے کی چیز کیا ہو سکتی ہے. نتیجے میں کیا ہوا؟ اچھے اچھے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، 2 مہینے میں 3 مہینے کے اندر طلاق کی نوبت آ گئی، خلے کی نوبت آ گئی. کتنے کیسز ایسے ہیں، حالانکہ لاکھوں میں
جہیز دیا گیا، سب کچھ دیے. نتیجہ کیا ہوا کہ معاملہ جو صفائی پر قائم نہیں تھا، سچائی پر قائم نہیں تھا، معیار دینداری نہیں تھی، معیار جو پاک بازی نہیں تھی، پاک دامنی مطلوب نہیں تھی. نتیجے میں نیت کے اعتبار سے معاملہ گھاٹے میں پڑ جاتا ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے، دونوں خاندانوں کے تعلقات برباد ہو جاتے ہیں. حالانکہ بعض مرتبہ بچے ہونے کے باوجود بھی خلع کی نوبت آ جاتی، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سچائی نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، اور ہم پاک دامنی کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں. دینداری سب سے اہم چیز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر غور کیجئے، 1000 بار غور کر کے دیکھیے. الدنیا کلھا متاع، دنیا سب کچھ برتنے کا سامان ہے، چند دن استعمال کرو سب پھینک دو. لیکن خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی اچھی چیز میں اگر کوئی ہے، بہترین چیز اگر ہے، نیک صالح عورت، دنیا میں اس کے لیے جنت کی مثال بن جاتی ہے. جب دیکھے شوہر تو اسے خوش کر دے، اس کی غیر حاضری میں اپنی جان کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر کے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہو. یہ ہے نیک اور صالح عورت جو دنیا کے اندر ایک انسان کے لیے جنت نما بن جاتی ہے. لیکن نتیجے میں اگر آپ جو ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف پیسوں کے پیچھے پھریں گے، یا جہیز کے چکر میں رہیں گے، یا مال و دولت کے چکر میں رہیں گے، تو نتیجہ جو ہے وہ سکون حاصل نہیں ہوگا، انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو لہذا خصوصاً یہ جو آیتیں جو پڑھی گئی ہیں، نتیجہ آپ سوچ کر دیکھیے. سچائی کا نتیجہ یہ ہوا، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ سچائی پر قائم رہے. آزمائش ضرور آئی، 50 دن گزر گئے بیچاروں پر، لیکن اللہ نے توبہ قبول فرمایا امتحان کے بعد. اور قیامت تک وہ تینوں حضرات جو ہیں ذکر خیر کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں. اس کے برعکس منافقوں کو یاد کر کے دیکھیے، نتیجہ یہ ہوا کہ بظاہر یہ لوگ جو کامیاب تو ہو گئے، بچ گئے، لیکن یہ فرمایا اللہ تعالیٰ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم میں بھی آخری حصے میں سب سے لاسٹ جو یہی لوگ ہوں گے. اس لیے کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو دھوکہ دینے والا بظاہر کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے بچائیے. تو شریعت کا جو نقطہ نظر ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ بھی سچے بن کر رہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریے، اپنے نفس کو جو دھوکہ دینے سے بچائیے، معاشرے کے اندر سچائی کو قائم کیجیے، اور اپنے جگہ میں جہاں ہم تجارت کرتے ہوں، معاملہ کرتے ہوں، نوکری کرتے ہوں، جہاں بھی ہم ہوں، سچائی پر اگر ہم قائم رہیں گے تو نتیجے میں اللہ تعالی ہماری زندگی میں اللہ برکت نصیب فرمائے گا، اور خاص طور پر آخرت میں کامیابی ہوگی. اس لیے کہ وہ حدیث میں آپ کو سامنے رکھا جس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمیشہ سچائی پر قائم رہنا، کہ سچائی آپ کو نیکی کی طرف لے کے جائے گی، اور نیکی آپ کو جنت تک پہنچائے گی. اس حدیث کا اور ایک ٹکڑا یہ ہے، فرمایا کہ جھوٹ سے بچنا. جھوٹ کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، آدمی گناہ کی وجہ سے جہنم تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے کہ انبیاء کی صفت جیسے میں آپ کو بتایا، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو قائم تھی سچائی پر قائم تھی. نتیجے میں یہ لوگ دنیا میں بھی سرخر ہوئے، کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی ان کے لیے اعزاز کا وعدہ فرمایا. اونچا درجہ انبیاء کا ہوگا، اس کے بعد کا درجہ صدیقوں کا ہوگا، اس کے بعد کا درجہ شہداء کا ہوگا، پھر اس کے بعد کا درجہ صالحین کا ہوگا فرمایا. تو خصوصاً ان آیتوں کے پس منظر ہمارے اپنی زندگی کے اندر جائزہ لینا ہے، تاکہ جو ہے ہماری زندگی سچائی پر قائم ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سچائی کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا میں بھی آخرت میں اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے. اللہ تعالی ایمان والوں کی جو صفات قرآن میں جو بیان کیے گئے ہیں ان تمام صفات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نماز پڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، ہمیشہ نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. اپنوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور خاص طور پر جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت
مغفرت فرمائے، جو بیمار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی ان کی صحت کاملہ اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے جانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اموال کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، ہمارے جو بچیاں پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بہترین جوڑا نصیب فرمائے، جو اولاد والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو صحیح اور صالح اولاد بنائے، جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی خوشی سے مالا مال فرمائے، جب تک باقی رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان بنا کر مسلمانہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم رب حلیم۔